بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفرنامہ ترکی کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے پچھلے لیکچر میں ہم انقرہ تک پہنچے، اور وہاں میں نے عرض کیا کہ ایک دیانت ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ جو مساجد اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو مینیج کرتا ہے، اور وہاں کی یونیورسٹی کی بھی میں نے تفصیل اور وہاں کے میوزیم کی اب ٹارگٹ تھا برسا کی۔ تو اب خیر ہم اس کے لیے یہ ہوا کہ نکلے انقرہ سے اور استنبول موٹر وے کی طرف آ گئے۔ اچھا، دوپہر ہو گئی تھی، اب بھوک بھی لگ رہی تھی، تو ایک ریسٹ ایریا نظر آیا، ہم رکے، کھانا کھایا۔ اس کے بعد پھر ایک موٹر وے پہ یہ خوبی نظر آئی کہ یہاں پہ سروس انسٹیٹیوٹس میں مختلف کمپنیوں کو دیے گئے تھے، یعنی کہ اچھی چیز ہے، یعنی بجائے اس کے کہ صرف ایک ہی کمپنی کو ہی وہ دیا جائے اور وہی انہی کی آمدنی آئے، بلکہ مختلف کو، تاکہ اس طرح سے پھیلا کے ہر انسان کو، وہاں کے امپلائیز کو فائدہ حاصل ہو۔ تو یہ اچھی چیز نظر آئی ترکی میں۔ تو اب خیر یہاں سے ہم لوگ تو خیر اب خلیج عظمت اس کی طرف ہم جا رہے تھے۔ تھوڑا سا آتے آتے ہم وہ بولو شہر قریب آ گیا کہ جو پہلے دن ہی رات پہ ہم وہیں پہ گزرے تھے، تو وہ تو تھا۔ اب یہاں موقع تھا کہ ہم ایک شہر کے دوسرے طرف اب ہم جا رہے ہیں۔ بولو کے بعد ایک طویل ٹنل آئی، اور پھر ہم ایک جھیل اسپانزا پہ جا پہنچے۔ اب دیکھا جھیل کے نظاروں کو اپنی آنکھوں میں اتارنے کے بعد ہم آگے رکے، اور پھر عظمت کے ایک ایگزٹ پر پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ عظمت بھی ایک شہر ہے جو کافی آگے جا کے، تو خیر ہم نے تو اس سے پہلے ہی برسا میں تک ہی جانا تھا۔ تو خیر جناب، یہاں پہ تنگ جھیل آگے آ رہی تھی، خلیج عظمت اس کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ عظمت شہر بھی ہے۔ تو خیر ہم عشاء کے قریب جا کے برسا پہنچے، تو یہاں استنبول، انقرہ، ازمیر کے بعد ترکی کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ تو یہاں پہ عثمانی بادشاہوں نے اناطولیہ فتح کرنے کے بعد کونیا کی بجائے برسا کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے جب استنبول فتح کیا تو پھر دارالحکومت وہاں چلا گیا۔ تو خیر اب وہاں پہنچے تو بھوک اور تھکن تھی ہمارے یہاں، اور برسا شہر میں کوئی پرسا دینے والا کوئی تھا نہیں ہمیں۔ تو خیر یہاں پہ ہمیں سامنے میک ڈونلڈ نظر آیا۔ ہم نے کہا کہ یار ترکی کا کھانا کھانے سے بہتر ہے کہ میک ڈونلڈ میں ہمیں یہ تو پتہ نہیں کیا چیز آئے گی، تو وہ بہتر ہے۔ تو خیر میک ڈونلڈ کے ایک ڈرائیو وے پہ کیے، تو یہاں پہ ایک بگ میک کا کہہ دی ریکویسٹ، اب وہ خاتون تھیں کھڑکی میں، تو ان کو پتہ نہیں کیا سمجھی، لیکن 4 برگرز انہوں نے پکڑا دیے۔ میں نے کہا کہ میں تو 3 کہے تھے، تو وہ بڑی معصومیت سے وہ بولی کہ جی سوری، میں اس کے پیسے میں اپنی جیب سے دے دیتی ہوں اپنے پلیز۔ اب مناسب تو نہیں لگا کہ میں 4 برگر تو لوں تو اگلے کو کیونکہ وہی پیسے دے دے تو اچھا نہیں لگتا۔ خیر لے لیے، اب ہمارا چلے کھانے کا معاملہ تو حل ہو گیا۔ اب آگے ایک عجیب چیز نظر آئی۔ ایک اشارے پر گاڑی روکی تو ایک طویل بس سامنے نظر آئی، جس میں 2 بسیں تھیں، اور جو جڑی ہوئی تھیں اگلی فل تھی اور جو پیچھے والی ہے وہ ہاف تھی، اور یہ جناب اس طرح سے چل رہی تھی۔ تو یہ وہ ٹائپ کی تھی۔ اچھا، یہ پھر بعد میں نے استنبول میں بھی یہی دیکھی کہ یہ بسوں کا نیٹ ورک پورا اچھا بنایا ہوا ہے، اور پھر اسی کی بیسس پہ
بعد میں پھر پاکستان میں لاہور میں یہ جو میٹرو ہے وہ ایسے ہی ترکی کی کمپنی نے بنایا، اب آ کے کراچی میں بھی بن گیا، اسلام آباد میں بھی بن گیا، تو یہ پھر ملتان میں بھی بن گیا۔ تو ایک اچھا ہے کہ کافی سارے سواری ایک ہی بس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے اہم ہے کہ جو آفس آنے جانے کے لیے ہو۔ خیر ہم شہر مرکزی یعنی اندرون شہر میں پہنچے تو میں نے یہ دیکھا کہ ترکی کے دیگر شہروں کی طرح نہایت صاف ستھرا شہر یہ بھی ہوا۔ تو یہاں ایک چوک میں بہت سے ہوٹل تھے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیں ہمیں ہر طرف ادھر ادھر جا کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں دیکھ لیتے ہیں، ایک پسند آیا تو وہیں پہ رک گئے۔ اب برسا شہر کی خصوصیت بس یہی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت تھا یہ۔ تو جناب سلطنت عثمانیہ کے پیریڈ آپ دیکھیں، ایک دور آغاز ہے اور پھر عروج پہ آیا ہے، یعنی یہ 1299 پہ شروع ہوئی ہے اور 1566 پہ اپنے عروج پہ آئی، پھر 1566 سے 1822 تک دور جمود آیا۔ جمود کا مطلب کہ اب یہ نہ اوپر چڑھ رہے ہیں نہ نیچے، بلکہ بس ایک جگہ پہ رک گئے۔ پھر 1822 سے 1923 تک اس کے زوال کا پیریڈ ہے۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ میں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسل کے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ ترک لوگ تھے، یعنی ترکمانستان کے یہ لوگ تھے، تو وہ ترکی میں آ کے سیٹل ہوئے، اور یہ 1453 میں سلطان محمد اول نے قسطنطنیہ فتح ہوئی ہے۔ تو یہ سلطان محمد اس کے سب سے مشہور ہیرو ہے۔ پھر سلطان سلیم ایک مشہور ہے، 1512 to 1520 کے زمانے میں ان کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے سیریا، عراق، فلسطین، ایجپٹ ان سب کو فتح کیا تھا۔ اور اس زمانے میں عباسی بادشاہ کا جو خلیفہ کا ٹائٹل تھا وہ مصر میں رہتے تھے، ورنہ کام کچھ نہیں کرتے تھے، بس صرف نام کے ہی تھے، تو ان کا پھر ٹائٹل بھی لے لیا، اور وہ پھر لے جا کے یہ سلطنت عثمانیہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلانے لگے۔ اس کے بعد سلیمان قانونی یہ 1520 سے 1566 ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور ہے، کہ جس کے ہاں یہ ہر طرح کی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوئی، اور بہت کچھ انہوں نے اپنے اس میں کیا اور ہر چیز ڈیولپ کی، اور قانون ایسے کیے اور پالیسیز اینڈ پروسیجرز بہت اچھے بنائے۔ پھر سلیمان کے بعد سلطنت عثمانیہ میں جمود کا دور آیا، کہ نہ انہوں نے کوئی مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کی، بلکہ ایک جگہ آ کے رک گئے، لیکن اپنی فتح کرنے کی پھر بھی کوشش کرتے رہے یورپ میں، اور ہوتی رہی، لیکن کرتے کرتے وہ آسٹریا تک ہی فتح کر سکے، اس سے آگے نہیں جا سکے۔ اور مسلم ممالک میں یہ ہوا کہ وہ عراق، فلسطین، ایجپٹ، لیبیا اور الجیریا تک کا کچھ حصہ ان کے ہاتھ میں رہا تھا۔ تو یہ تھی ان کی حالت۔ تو سلطنت عثمانیہ پہلے تو بڑے اپنی عروج میں اچھی حالت میں رہے، بعد میں پھر یہ جب بھی جمود میں آئے تو پھر یہ پرانے کلچر کے ساتھ ہی بس وہ فوکس کرنے لگے، اور پھر مزید علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پھر اس کا رزلٹ اینڈ پہ تو یہ ہوا کہ باقاعدہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہی اپنی ملٹری کو فرانس یا انگلینڈ کی طرف بھیجتے تھے تاکہ وہاں جا کے ٹریننگ کر کے آئیں۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا تھا، تو یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے عروج اور زوال۔ تو خیر جناب ہم رات رکے، اور پھر آپ اگر ہسٹری میں اگر دیکھنا چاہیں تو اسی سفر نامے میں نے سلطنت عثمانیہ کی ڈیٹیل عرض کر دی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ صبح ہم اٹھے تو وہی لکڑی والے بند جو ہے وہی ملے اور شہد ملا۔ تو خیر جناب
کیا ہم نے ناشتہ، اور پھر ایک دکان میں سامنے نظر آئی تو وہاں پہ ایک ڈرنکس اور کچھ پھل بھی لنچ کے لیے میں نے لے لیے۔ ترکی میں پھل جو ہے نا وہ اچھا، اور ڈرائی فروٹ بہت اچھی کوالٹی کے ملتے ہیں یہاں، اور مونگ پھلی یہاں کی ایک بڑی اسپیشل ہے، یعنی یہ جیسی پاکستان میں ہماری مونگ پھلی ہوتی ہے تو یہ اس سے ڈبل زیادہ بڑی مونگ پھلی ہوتی ہے، تو یہ میں نے اسپیشل یہاں پہ خریدی اور گھر کے لیے بھی کی۔ میں کہ چلو گھر پہنچ کے تو اپنی بیٹیاں جو نہیں آئیں تو ان کو دکھاؤں۔ تو خیر جناب، اب ہم منی ایکسچینج سے تھوڑی سے لیرا لیے کہ اب ضرورت تھی، تو اب ہم الوداع کی طرف جانا تھا۔ الوداع کیا ہے کہ یہ پورا نیچرل فارم ہے جس کے درخت، اور یہ بہت خوبصورت ہے، تو میں نے اس کے لیے الوداع کا راستے میں ایک سگنل پہ ایک صاحب سے پوچھا، تو ان صاحب کی شکل مجھے بالکل حد تک عمران خان صاحب سے ملتی جلتی لگی۔ انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا، پھر کہنے لگے جسٹ فالو اٹ، میں کر لوں گا آپ کو راستہ، اور پھر راستے تک لے جا کے اور پھر یہاں سے آپ ایسے سیدھے چلے جائیں۔ تو ہم خیر آگے پہنچے، اور الوداع کا جنگل اصل میں دیکھنے کی چیز ہے کہ اس میں ایسے ٹائپ کے درخت، اتنے پرانے درخت ہیں کہ وہ سب ہو کے یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں تو برف سے پورا ہر طرف برف ہوتی ہے، اور وہاں پہ ایک باقاعدہ اسکیئنگ بھی ہوتی ہے، اور سردیوں کے لیے بہت ساری گیمز بھی یہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو ایک اس طرح کے خاص امپورٹنٹ یہاں کا۔ اچھا، برسا کا بہت عرصے بعد واپس آنے کے بعد ہوا کہ ایک بار مجھے ایک ای میل آئی، ایک اسکالر جوشکن صاحب ترکی کے، انہوں نے میری ایک انگلش میں ایک بک دیکھی تو انہیں پسند آئی، تو انہوں نے بس ای میل پہ مجھے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی یہ آپ کی اس بک کو میں ترکی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کریں، ضرور جی۔ تو جوشکن صاحب سے بڑا تعلق رہا ابھی تک ہے، اور ان سے ہوتی رہتی گپ شپ، تو انہوں نے میری کتاب جو قرآنی عربی پروگرام ہے اس کا انہوں نے ترکی زبان میں ترجمہ کیا، اور پھر میں نے انہی کے اس ترجمے کو اپنی ویب سائٹ میں بھی اپلوڈ کیا ہوا۔ تو یہ اچھا، میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا پوچھا ترکی کے کس شہر میں، بتایا برسا کا ہوں، تو میں نے بتایا میں آپ کے شہر برسا میں آیا تھا، اور پھر میں نے اپنا یہ سفر نامہ بھی ان کو بھیج دیا۔ میں کہا آپ کم از کم پکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھی تو کہنے لگے واقعی سچی بات ہے، میں نے ترکی اتنا نہیں دیکھا جتنا آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ جوشکن صاحب کا ارشاد تھا۔ تو خیر جناب، ہم اس الوداع تک پہنچے۔ اب یہ پہاڑ پہ اوپر چڑھتے جا رہے تھے، پہاڑ بہت بلند نہیں تھے لیکن پھر بھی ذرا اونچے آ رہے تھے، اور ایک شمالی علاقہ جاتی لگ رہے تھے۔ تو خیر یہاں پہ یوزن گول اور بولو کے مقابلے میں کوئی یہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں لگا، لیکن تھا اچھا۔ تو یہاں پہ اب دیکھا بچے جھولے جھول رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ باحجاب ٹیچرز بھی ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھی تھیں، مینیج کر رہی تھیں۔ ان کے مرد ٹیچرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ باربیکیو کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک طرح کا ایک ٹورزم کے لیے بچوں کو اسکول سے یہاں پہ لایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھا، اس کا پورا باغ دیکھے، اس کے درخت دیکھے، تو یہ دیکھے تو اب دھوپ نکل رہی تھی، اب موسم بھی کچھ گرم محسوس ہو رہا تھا۔ تب ہم لوگ بھی اب سفر کر کر کے تنگ آ گئے تھے، تب ہم نے کہا کہ بس جی چلیں، اب استنبول ہی چلتے ہیں، اور ایک دو دن میں ہی جس دن کی بھی فلائٹ ملی تو ہم چلتے ہیں۔ خیر اب ہم مرمرا
ریجن کی طرف آئے. مرمرا ریجن کیا ہے کہ یہ ایک شمال مغرب میں ایک بحیرہ ہے مرمرا، یعنی ایک شاخ بنتی ہے رومن سمندر سے، تو اسی سے یہ بنتا ہے. اور یہاں پہ اس میں قدیم ہسٹری میں یونان کا یہاں پہ قبضہ رہا ہے اس علاقے میں. تو آپ اگر جیسے انگلش میں اگر کوئی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ یہ یونان کی ہسٹری میں گریس کے اندر اس کی پوری جو دیو مالا جس میں ان کی دیوی دیوتاؤں ان سب کی کہانیاں اور یہ سب کچھ وہ لکھی ہوئی، وہ ساری کی ساری اس مرمرا ریجن پر یہ ساری وہاں کی لکھی ہوئی کہانیاں کہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ٹروجن ہارس یہ بھی اسی علاقے میں ہوا، اس سے برسا سے قریب ہی 300 کلومیٹر قریب ایک چناکی قلعہ ہے تو وہاں کا ہے. یعنی یہ کیا تھا کہ وہی جب گریس کی حکومت تھی تو ان کے ہاں آپس میں کی جنگ ہوئی، تو ایک جنگ کے لیے قلعہ کے اندر ایک ملٹری اندر تھی اور مجرم ظاہر باہر تھے. اب وہ کسی طرح آ ہی نہیں رہے تھے، کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا معاملہ. تو ایک بار یہ ہوا اس کہانی کے مطابق کہ یہ ایک پورا محاصرہ کیا ہوا تھا لیکن شہر فتح ہی نہیں ہو رہا کسی طرح. تو انہوں نے یہی کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور کر کے ہم جا رہے ہیں، اور پھر ایک بڑا سا گھوڑا لکڑی کا چھوڑ دیا. تو چھوڑا اور وہ فوجی چلے گئے. تو اب وہ جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے کہا یار یہ تو دشمن تو چلے گئے، دیکھے نکے تو دیکھا یار اتنا بڑا گھوڑا یہ کیسا. تو وہ ان کے لیے ایک یادگار کے طور پر اسی گھوڑے کو کسی نہ کسی طرح اٹھا کے لے آئے اپنے شہر. اب رات میں کیا ہوا کہ گھوڑے کے پیٹ کا دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے دشمن کے کئی سپاہی باہر نکل آئے اور اندر سے چھپے چھپے آ کے انہوں نے شہر کا پھاٹک کھول دیا. ان کے ساتھی تو بظاہر تو وہ جا چکے تھے لیکن وہ چپکے سے واپس آ چکے تھے اور آ کے انہوں نے شہر کا فتح کر لیا. تبھی اس لحاظ سے یہ خفیہ سازش جسے کہتے ہیں، اسی کو ٹروجن ہارس کہا جاتا ہے انگلش میں. تو یہ اس علاقے میں ہے یہ ہوا ہے. اچھا پھر اس کی ظاہر اور طرح کی اور شکلیں بنا کے لوگوں نے ویسی بنا دی. ازمیر اور افسس یہ ازمیر جو ہے ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس کا نام سمرنا ہے. اچھا لیکن میں اس طرف تو نہیں ہم جا سکے، لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے حواریوں نے اناتولیا کے علاقے کو ٹارگٹ کر کے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچائی تھی. بس یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہیں سے ہوتے ہوتے پھر وہ کافی عرصے بعد 300 سال کے بعد خود یہاں رومن بادشاہ وہ ایمان لے آئے تھے. تو بس یہ ان کی اہم یہ ہوئی ہے. اچھا اسی علاقے ازمیر کی ایک شخصیت شبتائی زیوی ایک بڑی اہم شخصیت ہے. یہ 1626 میں پیدا ہوئے تھے کہ یہودی فیملی میں، اور انہوں نے یہودی فقہ کے بہت تفصیل سے تالمود پڑھے، تصوف بھی پڑھا، اور ہوتے ہوتے اینڈ پہ آ کے انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ ایک دعویٰ کیا کہ جناب مسیح میں ہوں، مسیح موعود جنہیں کہا جاتا ہے. یہ 1648 میں انہوں نے دعویٰ کیا. یعنی اب دیکھیں کہ مسلمانوں میں تو کئی لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن یہودیوں میں بھی ایسے ہوئے جیسے یہ زیوی نے یہ کام کیا. 1648 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور یہودیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہاں میں تمہارا مسیحا آ گیا ہوں اور اب میں تمہارے لیے ایک عظیم سلطنت قائم کروں گا اسرائیل میں. تو یہ انہوں نے کیا. تو ترکی میں اس وقت سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور وہ غیر مسلموں پہ کوئی
ایسا تشدد یا کچھ نہیں کرتے تھے، اس لیے زیوی کی دعوت یہاں پہ کافی پھیلی، اور کم از کم ترکی کے اندر جتنے یہودی رہتے تھے تو وہ زیوی پر قائل ہو گئے۔ پھر زیوی خود فلسطین کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے پھر ناتھن آف غزہ پہ جا کے ان کے ساتھ جا کے تعلق کیا۔ اب یہ ناتھن آف غزہ یہ ایک بہت مشہور یہودی اسکالر گزرے، تو خیر وہاں آ کے شباتائی زیوی نے وہاں پہ ایک پورے لیڈر بن گئے، اور پھر انہوں نے تورات کی شریعت کو بھی منسوخ کر دیا۔ تو دیکھیں یہی حرکت کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو لے کے کینسل کر دیا، انہوں نے کینسل کیا، تو پھر اب یہودیوں میں بھی نفرت آنے لگی اور کرسچنز میں بھی آئی، تو انہوں نے پھر ایک اسپیشل سلطنت عثمانیہ کی حکومت فلسطین میں بھی تھی، تو انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کی، اور یورپ کے بھی یہودیوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ جناب اس بندے کو پکڑیں، اس کو جیل میں بند کریں۔ چنانچہ پھر سلطنت عثمانیہ میں کیا شباتائی زیوی کو، اور پھر ان صاحب کو جیل میں بند کیا، تو 1666 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک قبالائی تصوف اس کی یعنی کہنے کو وہ اسلام قبول کیا، لیکن اندر سے انہوں نے ایک طرح کا ایک فرقہ پیدا کیا صوفیزم کے، یہ انہوں نے کیا۔ تو ان کے ماننے والے آج بھی ترکی میں پائے جاتے ہیں، جس میں یہودی رسومات بھی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جناب ہم لوگ پھر قسطنطنیہ کی طرف چلے۔ اب ہم عظمت چھوٹا شہر آیا، اس کے پاس سے ہم مرمرا ریجن سے نکلے، اب خلیج عظمت سے ہوتے ہوتے ہم آگے آئے تو موٹر وے آ گئی، جو کہ انکارا استنبول موٹر وے ہے۔ استنبول میں ہم آئے تو دیکھا کہ ایک بہت لمبا چوڑا سا شہر، اور ہر طرف فیکٹریز ہی فیکٹریز ہے۔ استنبول شہر لکھنے میں تو ابھی 50 کلومیٹر تھا، لیکن آبادی پہلے ہی آ گئی تھی۔ یہ قدیم شہر ہے جو کہ 1600 سال پرانا دارالحکومت ہے یہ دنیا کا، اور اسپیشلی سپر پاورز کا دارالحکومت اتنا لمبا۔ اس شہر کے یونانیوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا، لیکن پھر بازنطین یعنی جو رومی سلطنت تھی ان کا قبضہ رہا، اور پھر ہوتے ہوتے رومی بادشاہ کنسٹنٹائن ان صاحب نے اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا 330 سی میں، اور تب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، ورنہ اس سے پہلے یہ مشرکانہ ہی لوگ تھے۔ ان کا یہ کانسٹنٹائن سے یہ جو نام جو عربی میں، فارسی اور اردو میں قسطنطنیہ کہا جاتا ہے۔ تو خیر جناب یہ 1100 سال تک یہ رومی سلطنت کا دارالحکومت بنا، لیکن پھر 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے فتح کیا اس کو، اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا، جو 1923 تک بنا رہا۔ اب یہ دارالحکومت تو نہیں ہے، لیکن یہ سب سے اہم ترین شہر ترکی کا یہی ہے، استنبول ہی ہے۔ خیر ہم شہر میں داخل ہوئے تو ایک پھولوں سے لدی ہوئی دیواریں سامنے آئیں، جو پورا ایک نیٹ ورک ایسا بنایا ہوا تھا کہ پہاڑی چٹانوں پر ایسے پھول اگائے گئے تھے کہ یہ پورا یوں لگ رہا تھا کہ چٹانوں پہ ایسے پھول ایسے بنے ہوئے، اور بہت خوبصورت بنا ہوا تھا سلسلہ۔ یہاں پہاڑوں پر بھی 10-15 منزلہ بلڈنگز عام تھیں، اور یہ کلچر اب ہمارے زمانے میں تو بہت زیادہ بن گیا ہے ہر شہر میں۔
تو خیر چلتے چلتے ہم لوگ بحیرہ مرمرہ اور بحیرہ اسود کو جو بیچ میں مکس کرنے والی ایک طرح کی نہر ہے، تو اس کو شاخ زریں بھی کہا جاتا ہے اور گولڈن ہارن بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کی بھی شاخیں بن جاتی ہیں اسی نہر کی، اس لیے اس کے یہ نام ہے۔ تو تارڑ صاحب نے اپنے سفر نامے میں اسی کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ حال میں عثمانی ترکوں کو استنبول کہلایا، ایک شہر، تین عہد، تین روپ اور تین ہی حصے، ایک حصہ ایشیا میں جہاں سے ہم آ رہے تھے، دوسرا یورپ میں اسلام بول، اور تیسرا الغلطہ جو شاخ زریں اسلام بول سے جدا کرتی ہے، ایک ہی شہر، یعنی اسلام بول اس کا نام بنا جو آگے چل کے استنبول بن گیا یہ نام۔ تو پھر آبنائے باسفورس میں ہلچل تھی، ایشیا اور یورپ کے درجنوں مسافر بردار کشتیاں رواں رواں، اور مچھیروں کی لاتعداد کشتیاں، سامان سے لدے ہوئے بیڑے، اور دنیا کے ہر کونے سے آنے جانے والے تجارتی جہاز۔ اچھا، وہ میں نے عرض کیا کہ یہ پچھلے 100 سال پہلے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر یورپ نے یہ کیا تھا ترکی سے ایک معاہدہ کہ بھی تم 100 سال تک اس نہر میں سے کوئی سمندری جہاز نہیں لے جاؤ گے، وہ ترکی نے کیا۔ لیکن اب آ کے بس وہی 1-2 سال میں یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر اب ترکی کا پلان ہے کہ وہ پورا یہاں سے یوکرین تک سمندری جہاز کے ذریعے سامان لے جائیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی ترکی کی اکانومی بہتر ہوگی، لیکن اسی وجہ سے پھر یوکرین پر اب رشیا قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ ایک شکل اس طرح سے آ رہی ہے۔ تو خیر جناب، ہم لوگ یہی سفر کرتے کرتے اسی برج سے ہوتے ہوئے اب میں نے دیکھا ترکی کی میٹرو کہ کس طرح سے اس میں انہوں نے ایک نیٹ ورک کیا ہے، یعنی ہر طرف ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں کیونکہ آفس ختم ہوئے نا، لیکن اب دیکھا کہ لوگ میٹرو پہ بیٹھے جو جا رہے ہیں تو وہ بڑی جلدی جا رہے ہیں، اور پھر ایک یہ بھی خوبی نظر آئی کہ میٹرو پہ ہر ایک منٹ پہ ایک بس آ رہی ہے، تو اس لیے ہر لوگوں کو سواری بھی کو بھی سیٹ بھی مل رہی ہے، یہ ایک بڑا اچھا بنا۔ اب ہم لوگ سفر سے تنگ آ گئے تھے، تو اب ہم چاہ رہے تھے کہ سیٹیں ذرا اپنی جلدی کر لیں، تو خیر 1.5 کروڑ کی آبادی میں اب میں کہاں سے سعودی ایئر لائن کو آفس میں ڈھونڈتا، تو یہاں پہ میں نے ایئرپورٹ کا رخ کیا تو پتہ چلا کہ سعودی عرب کی تمام فلائٹس تو جا چکی ہیں، اس لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو خیر جناب، اب رات آ رہی تھی تو اب ہوٹل بھی ڈھونڈنا تھا، تو خیر ایک عربی بولنے والے ایک صاحب نے بتایا کہ آپ توپ کاپی میں چلے جائیں، وہاں پہ ہوٹل ہی ہوٹل ہیں، آپ آسانی سے چلے جاؤ گے۔ اب یہ توپ کاپی کیا چیز ہے؟ ایئرپورٹ سے توپ کاپی کے راستے سے مجھے واقف تھا کہ میں نے گوگل ارتھ میں پہلے ہی اس کو دیکھ چکا تھا۔ تو یہ توپ کاپی جو ہے یہ استنبول کی ایک فصیل، ایک رومیلی حصار تھی کہ پرانے زمانے میں اس طرف کی ایک پوری فصیل اس طرح بنائی گئی تھی کہ کوئی دشمن ادھر سے آ نہ سکے، تو اس لیے اس کو توپ کاپی کہا جاتا ہے۔ تو خیر اب میں وہاں پہ پہنچا تو استنبول کا ایک اساسی اور تاریخی آثار تھا، اور ایک طویل روڈز تھے اور ہر طرف دکانیں اور پلازے ہی تھے، اور یہاں پہ ایک مونو ریل بھی نظر آئی کہ مونو ریل اس طرح سے چلتی، میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی دیکھی کہ 2 بوگیوں والی ٹرینیں بھی چلتی نظر آ رہی تھی۔ تو یہ ٹرام کی جدید شکل تھی، تو ٹرین کی دونوں جانب انجن تھا، یعنی جدھر جانا آگے جائیں تو اگلا انجن، پیچھے جائیں تو پچھلا انجن، تو ایسے وہ چلا رہے تھے وہ لوگ۔ دیکھیے دلچسپ رہا۔
تو خیر یہاں پہ بہت سارے ہوٹل تھے، تو ایک ہوٹل ہی پسند آیا، تو یہاں پہ ایک بالکل ایک جگہ پہ چارج پارکنگ بھی اس کے پاس تھی، یعنی اس کے لیے بھی پھر کرایہ دینا تھا پارکنگ کے لیے، خیر وہ دے دی، اور خیر رکے تو اب یہ باربیکیو ریسٹورینٹ بھی سامنے تھا، تو خیر ہم نے کہا کہ چلو یار اب جو بھی کھانا کھا لیا ترکی میں، اب ادھر بھی اب آخری دن ہے تو دیکھ لیتے ہیں، تو دیکھے تو ایک کباب جو ہے نا وہ بہت اچھے بنے ہوئے تھے، اور لوش جو میں نے یاد کی ہوئی تھی وہ اسپیشل پوچھنی اور وہ مل جانی، روٹی جو ہے چپاتی جو ہے، تو چلو کھا لی اور اچھا رہا سلسلہ۔ اچھا جناب، جہاں پارکنگ کرنی تھی تو اس کے لیے اب کتنی اس کے لیے فیس دینی تھی، ہوتا ہے کہ 10 لیرہ ہے، تو لیکن جب پتہ چلا کہ میں پاکستانی ہوں تو انہوں نے 5 لیرہ ہی لیے، تو یہ چلیں ان کی محبت ہے۔ خیر اب اپنے کمرے میں آئے، رات ہو گئی تھی، اب 10 بجے تھے، استنبول شہر بھی ویران ہو رہا تھا، تو یہ دیکھا میں نے ترکی کا کلچر بھی کہ وہ جلدی، یعنی رات جب شروع ہوتی ہے تو لوگ جلدی سو جاتے ہیں، تو خیر ہم سوئے، اگلے صبح جب ناشتے میں وہی لکڑی والے باندھ اور شہد ہی ملا تو وہ لے کے، مجھے اب ٹارگٹ تھا کہ ہوٹل کے ملازمین سے کچھ پتہ چلے کہ یار کوئی فلائٹ مجھے کہاں سے جلدی مل سکتی ہے، تو اس کے بعد انٹرنیٹ کے ذریعے سعودی ایئر لائن کا آفس کا نمبر ملا، اب فون کیا تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ فون اٹھا لیں گے، لیکن اور اگر اٹھا بھی لیں تو سمجھ بھی لیں گے کہ نہیں، لیکن اب جن صاحب نے سنا تو اچھے طریقے سے بات سنی سمجھی، اور فون پر ہی اگلے دن کی ٹکٹ بھی میرے لیے ارینج کر لی فیملی کی۔ ہم نے کہا یار چلیں اچھا ہوا کام، اب ایک دن ہی تھا ہمارے پاس، ہم نے کہا استنبول دیکھتے ہیں، تو چلیں جناب استنبول کے لیے جو مشہور جگہ تھی مسجدوں کی، تو ایک اسپیشل ایریا تھی کہ ہر مسجد کے ساتھ کسی نہ کسی پاشا کا نام ضرور وہاں پہ لکھا ہوتا تھا، تو خیر ہم سائن بورڈز کی طرح سے دیکھتے دیکھتے ساحل یولو پر آئے اور ایک تنگ سی گلی میں پہنچے، اور پھر اس کے بعد آ کے پھر تاریخی ایریا میں پہنچ گئے، یہاں پہ بمشکل پارکنگ ملی جہاں پہ 2.5 لیرہ فی گھنٹہ کے حساب سے تھی، تو اب وہ ٹارگٹ تھا سلطان احمد مسجد، یہ بادشاہ سلطنت عثمانیہ کے گزرے انہوں نے مسجد بنائی تھی، تو خیر دیکھا تو عالیشان مسجد تھی، اور یہاں ہی اس کے ساتھ آیا صوفیہ کا چرچ بھی سامنے ہی تھا، اور مسجد اور عجائب گھر بھی عین وہیں پہ تھا، تو میں نے کہا ایک ہی جگہ پہ سب کچھ ہم سب دیکھ سکتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، 1.5 لیرہ نہیں تو چلو 5 لیرے تک 2 گھنٹے تک چل جائے گا معاملہ، تو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھو تو ڈھیروں ڈھیر ٹورسٹ جا رہے تھے مسجد کی طرف اور مسجد کو دیکھنے، تو مسجد کی بیرونی صحن تک جانے کی تو اجازت تھی، اس سے آگے ٹورسٹ پولیس تھی، تو وہ ایک معقول لباس والوں کو ہی مسجد کے اندر آنے دے رہے تھے، باقیوں کو روک رہے تھے، تو خیر بیرونی صحن پر پتھر کے سلوں سے بنی ہوئی تھی، ہم لوگ پہلے مسجد کی بیرونی صحن میں گئے تو دیکھا ایک بوڑھی سکھ خاتون نظر آئی وہ، اچھا اب ہمیں کیسے پتا چلا، ہمیں اس طرح پتا چلا اپنے بیٹے سے وہ ٹھیٹھ پنجابی میں بات کر رہی تھی، وہیں سے ہمیں اندازہ ہو گیا، تو مسجد کے باہر پلاسٹک کے بیگ ایک رول پہ لپٹے ہوئے تھے، اور ان کو جناب ایک لفافوں پہ اپنے جوتے ڈال کے رکھنے کے لیے یہ رکھے ہوئے تھے، تو خیر مسجد کے اندر دیکھا نیلی نیلی رنگ کی تھی، اس کو تبھی بلو ماسک اسے کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے یہ مغربی لوگوں نے اسے بلو ماسک کہا ہے، تو خیر جناب اس کا آرکیٹیکٹ دیکھا تو بالکل وہی نشان
جو آرکیٹیکٹ تھے تو انہوں نے جیسا بنایا تو یہ وہ مسجد ہے ایسی. اب یہ 1609 to 1616 میں سلطان احمد نے یہ مسجد بنائی تھی. تو یہ جناب ایکچولی بازنطینی بادشاہوں کے محل تھے، تو لیکن سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں نے بھی اسی جگہ پہ ہی اپنا کر لیا فوکس. اب مسجد کو سنان کے ایک شاگرد محمد آغا نے ڈیزائن کیا اس مسجد کو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے سنان کے اسٹوڈنٹ یا کچھ ہوں گے آگے. تو جمعے کا دن تھا اور نماز جمعہ سے مسجد میں بچے تلاوت اور نعت شروع کرتے ہیں، تو ویسے ہی لیکن یہ ترکی میں یہاں لوگ تلاوت کر رہے تھے لوگ. تو ایک پولیس مین سے میں نے نماز کا ٹائم پوچھا، انہوں نے بتایا کہ 1 بجے ہوگی. تو میں نے دیکھا ابھی 1 گھنٹہ ہے. میں کہا چلو 1 گھنٹے میں پہلے اور چیز کچھ دیکھ لوں. تو ہمارا رخ مسجد کے مغرب کی طرف تھا، تو ایک انفارمیشن سینٹر تھا. تو میں نے وہاں سے ایک اسپیشل پانی میں بنے والی ستونوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے ایگزیکٹ لوکیشن بتایا. اچھا یہاں دلچسپ بات تھی کہ یہاں پہ انگلش آتی تھی لوگوں کو. تو ملین مینار یہ اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر بیسیلیکا سسٹرن یہ دیکھنی تھی. تو خیر اب یہ کیا تھا، تو خیر جناب ہم ذرا ہٹے آگے. طویل مینار تھا، تو یہ اس کو ملین مینار کہتے ہیں. یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 4 صدی عیسوی میں مینار سلطنت روم کے بادشاہ نے یہاں پہ کیا تھا کہ بھی یہاں سے لے کے ہر علاقے کو یہاں سے اس کی پیمائش کرو کہ کون سا علاقہ کتنی دور ہے کتنی دور ہے. یعنی یوں سمجھ رہے آج کل تم کلومیٹر سے ہم کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے اس زمانے میں اس طرح سے اس مینار کا حساب کر کے پوری اپنی سلطنت کا ایسے حساب لگایا تھا. تو اس لیے یہ ہے. اچھا مینار کے دوسری طرف بیسیلیکا سسٹرن کا عجوبہ تھا. تو اس کے بارے میں تارڑ صاحب کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ ٹکٹ خرید کر ہم ایک جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے، تو دروازے کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں. ہم نیم تاریکی میں آہستہ آہستہ نیچے اترے. ہمارے سامنے ایک کنسٹنٹائن کا زیر زمین آبی محل کھڑا تھا. 336 مرمریں ستون جو کمر تک گہرے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. محل کی چھت سے پانی کی بوندیں رس رس کر ستونوں کی اس وسیع تالاب میں ٹپ ٹپ کر رہی تھی، جیسے جلترنگ بج رہا ہو. سیڑھیوں کے قریب چند ستونوں پر بجلی کے کمکمے ٹمٹما رہے تھے، لیکن اس سے پرے مکمل تاریکی تھی. یوں لگتا تھا جیسے ایک پراسرار جھیل میں سینکڑوں ستون آ گئے ہیں یہاں پہ. اچھا ظاہر ہے کہ تارڑ صاحب 1960 میں آئے تھے، تو میں 2009 میں آیا، 50 سال تقریباً ہو گئے. تو اب میں نے ذرا دیکھا کہ جھونپڑی کے بجائے ایک باقاعدہ بلڈنگ بن گئی تھی، اور 15 لیرہ اس کی ٹکٹ تھی. کر لی ہم نے. اب اندر گئے تو خوبصورت لائٹس لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ اس میں کوئی آبی محل تو نہیں نظر آیا، یہ کیا؟ تو خیر جناب اب دیکھتے بادشاہ کی محل کے نیچے پانی کی ٹنکی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. یہ خیر اب بارش کے پانی یہاں اکٹھا کر کے پھر انسانوں یا جانوروں پر لاد کر اسے محل میں لایا جاتا ہوگا. تو گرمی لگنے پر بادشاہ سلامت میں یہاں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہوں گے. اب یہ ظاہر ہے میرا اندازہ ہی ہے. خیر اب نیچے دیکھا تو وہ زمین پر ایک باقاعدہ بہت بڑا ہی ایک طرح کا ایک سوئمنگ پول تو نہ کہیں، لیکن بس اس ٹائپ کی چیز ہی تھی، اور پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں. یہاں کا ماحول میں ایک عجیب وحشت سی نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی بھوت بنگلے پہ ہم کی آگوں سے، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا. پورے ہال میں لکڑی کا پل تھا،
اور پھر اس میں سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے اور یہاں پہ عجیب و غریب ستون بنے ہوئے تھے، اور یہ ایک چیزیں مجھے عجیب عجیب سی چیز لگ رہی تھی۔ اچھا، اب یہ لگ تو رہی تھی، لیکن اب تھا کیا اس کے اندر؟ تو یہ جناب ایک نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور ایک میڈوسا کے ستون تھے جسے کہا جاتا۔ اب یہ میڈوسا کیا تھا؟ تو یہ اب میں نے پھر پڑھا جا کے تو پتا چلا کہ میڈوسا یونانی دیومالا کا ایک کوئی بھتنی تھی، یعنی جس کے لیے دیوتا کوئی دیوی تھی وہ۔ تو اس کے ستونوں پر میڈوسا کی تصاویر بنی ہوئی تھی، اور اگر بادشاہ کانسٹنٹائن نے کرسچینٹی تو قبول کر لی تھی، لیکن یونانی مشرکانہ مذہب کے وہ ابھی تک ان پہ ذہن ہوں گے، اس لیے انہوں نے ایسے ہی رکھا، اور یہی مسلمانوں نے بھی اس کو سنبھالے رکھا۔ تو افریقہ، ایران، وسط ایشیا، ترکی، انڈیا، سب میں لوگ میں اسلام تو قبول کیا، لیکن پرانے مشرکانہ مذہب کے جو اثرات تھے وہ باقی تھے، کچھ آئیڈیاز بھی تھے اور کچھ رسمیں بھی تھیں جو آج تک جاری ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، کرسچنز میں بھی ہیں، جیوز میں بھی ہیں، سب کے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو خیر اب ہم نے یہ پورا دیکھا تو ہمیں اس بتنی سے کوئی خاص متاثر بھی نہیں ہوئے، اور یہ بس اسی لیے تھوڑا سا ایک ڈراؤنی قسم کا ماحول بس بنایا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو 1 بجنے میں بھی 15 منٹ تھے، میں نے کہا یار چلو اتنا ٹائم ہے کہ جمعے کی نماز میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو خیر ہم یہ مسجد کے بیرونی صحن پر وضو خانہ بھی تھا، اور ترکی میں بالعموم رواج یہ تھی کہ مسجد کی ٹوائلٹ پر رقم ہوتی تھی لیکن وضو فری ہوتا تھا۔ تو خیر اب دیکھا میں نے وہاں پہ تو وضو خانے پر سلطان صاحب نے مسجد کے لیے ایک تعمیر کا باقاعدہ ایک ایسا کیا تھا سلسلہ کہ ایک باقاعدہ یہاں پہ ٹوٹیاں بھی لگی ہوئی تھیں اور ہلکا ہلکا پانی آ رہا تھا۔ تو خیر جناب آرام سے وضو کیا، اور ٹھیک 1 بجے اذان ہوئی تو امام صاحب نے عربی اور ترکی زبان میں خطبہ کیا، اور اس میں مجھے اب عربی میں جتنی سمجھ میں آئی تو پتہ چلا کہ غیبت، بدگمانی، تجسس، ان برائیوں کے بارے میں وہ تفصیل سے بتا رہے تھے کہ بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بس یہ بات تھی۔ اب دیکھیں کہ کیسا ایتھیکل طریقے سے وہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اہل ایمان بہت زیادہ گمان کرنے سے بچیں، بہت سے گمان تو گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کیا کریں اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کریں۔ کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ آپ اس سے کراہت کھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ ڈرتے بھی رہیں کہ یہ غیبت بھی ایسی چیز ہی ہے، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ تو جناب یہ ایک لگا اذان کی دعوتی اہمیت بھی مجھے اب یہ فیل ہوئی، کیونکہ امام صاحب کی قرات بہت دلکش آواز میں تھی۔ نماز سے ہم آئے تو میں نے دیکھا کہ مغربی بہت سارے یورپین اور امریکن ٹورسٹ جو آ کے مسجد کے ساتھ آ کے پکچرز اپنی اور اپنی موویز بھی بنا رہے تھے۔ تو یہ ایک اس سے یہ ایک اندازہ ہوا کہ دیکھیں کہ ایک اسی اذان اور پھر اسی میں ایسے لوگ آ کے جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے غیر مسلم ایسے امپریس ہو رہے ہیں۔ ایک مغربی مصنفہ کرسٹینا صاحبہ کا ایک جو ارشاد فرمایا تو ان کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کے لیے دی جانے والی ماورائی اذان کی آواز سے زیادہ کوئی چیز دل ہلا دینے والی نہیں ہے۔ نیلی مسجد کا یہ جو بلو ماسک ہے، اس کا لاؤڈ سپیکر کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی آواز نکلتی ہے، تو اس نغمے کی
گونج پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے، جس سے پوری کی پوری فضا بھر جاتی ہے، اور پھر ابھی سے صدا ختم نہیں ہوتی تو دوسرا مینار جاگ اٹھتا ہے اور دوسرے پکار کے ساتھ اس پہلی صدا کا جواب دینے لگتا ہے۔ خاموشی کے چھوٹے سے وقفے کے بعد اس بلو ماسک کی اذان دوبارہ شروع ہوتی ہے اور اس کا نغمہ خاموشی کے وقفوں سے جاری رہتا ہے، اور اس اعلیٰ درجے کی موسیقی کا ایک تخلیق ہوتی ہے اور چند منٹ تک اذان جاری ہونے کے بعد ختم ہوتی ہے۔ تو یہ پورا نغمہ استنبول کی ایک ٹریفک کے شور کے درمیان میں سنا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ غیر مسلم خاتون نے جو فیل کیا تو وہ میں نے عرض کیا۔ تو جناب یہ بہرحال سب کا دیکھا میں نے۔ اب مسجد سے ہم آئے تو آگے ایک اسٹال نظر آیا کہ جس میں کسی آڈیٹوریم کی طرف سے ایک ڈانس کا پروگرام تھا صوفی حضرات کے لیے۔ تو اب یہ وہی رقص تھے کہ جس کے لیے میں نے کونیا کے باب میں اسی بک میں نے تفصیل سے بتایا کہ ایسے ڈانس جو ہے یہ صوفی حضرات کرتے تھے۔ تو میں نے یہ دیکھا تو اس ڈانس کی ٹکٹ کتنی ملی؟ 40 لیرہ۔ اب میں نے تو لینی نہیں تھی لیکن میں نے ویسے پوچھ لی۔ تو اب یہ بروشر دیکھ کر مجھے ایسی ہنسی آئی، میں نے کہا کہ ترک تو بڑے کمرشل نکلے، یعنی انہوں نے دنیا پرستی سے دور بھاگنے والے صوفی حضرات کو بھی کس طرح سے بزنس پہ لگا دیا کہ یہ آئیڈیا ہمارے ہاں کسی کوئی ٹور آپریٹر صاحب کو یہ آئیڈیا نہیں آیا، ورنہ اب یہ پورے یورپ اور امریکہ سے جو ٹورسٹ آتے ہیں تو پھر اس کے لیے آڈیٹوریم میں ایک باقاعدہ مزاروں پر دھمال ڈالنے والے ملنگوں کو لے کے ایک ڈانس کروا لیں اور اس کے ساتھ پھر صوفیانہ میوزک کے ساتھ قوالی بھی کر لیں، تو جناب اس کے لیے جو پیسے لینے ہیں وہ لے لیں اپنے۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ترکی والوں نے یہ کیا ہوا تھا۔ تو خیر مجھے اس کی یہ ہنسی آئی۔ خیر اب ہم لوگ آگے آیا صوفیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ آیا صوفیہ ایک ہاگیا صوفیہ اصل نام تھا، ایک یہ قدیم چرچ تھا جو کنسٹنٹائن بادشاہ 330 میں جب وہ ایمان لائے تو انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ چرچ بنایا۔ پھر یہ بلڈنگ کافی عرصے بعد کوئی تباہ ہوئی تھی، تو پھر 537 میں دوبارہ اس کو چرچ کو دوبارہ اس کی کنسٹرکشن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اور مختلف ٹائم میں ہوتی رہی۔ 900 ایئرز تک یہ چرچ کرسچنز کا مین مرکز گزرا، اور پھر ظاہر ہے کہ اسی کی برانچ تھی کہ جو اور شہروں میں اسی کے چرچ بنے تھے۔ تو صلیبی جنگوں میں جب یورپ کے لوگ پوری تباہی کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے پھر نقصان بھی پہنچایا تھا اس چرچ کو بھی، کیونکہ یہ بالکل ہی دیہاتی قسم کے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، تو وہ آئے تھے ایک مذہبی شوق کے لیے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ تھا۔ تو خیر جناب یہ اب دیکھیں اس طرح کی یہ آیا صوفیہ کا یہ ڈیزائن ہے، اور اس میں اب اس کے اندر یہ دیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر خلفائے راشدین عثمان اور علی رضی اللہ عنہ ان کے نام بھی آ رہے ہیں، اور اسی طرح آگے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بھی آ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ نظر آیا چرچ ایسا ہے۔ تو یہ ہوا یہ کہ 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے فتح کر لیا تھا تو ہوا یہ کہ یہاں کی کرسچن میجورٹی جو ہے وہ یہ شہر ہی چھوڑ کے اٹلی یا گریس جہاں پہ بھی ہے وہ چلے گئے۔ اب یہاں پہ جو لوگ رہ گئے تو وہ ایمان لے آئے، مسلمان تھے، تو انہوں نے اس کو اسی چرچ کو مسجد بنا دیا تھا۔ ورنہ دین میں تو اجازت نہیں کہ آپ دوسرے مذہب کی کوئی عبادت گاہ پہ آپ قبضہ کریں، لیکن اب ظاہر ہے کہ خود کرسچن ہی چلے گئے اور جو تھے تو وہ
مسلمان ہو گئے تو اس لیے انہوں نے مسجد بنا دی تھی۔ اس کے لیے مجھے وہ یاد آیا کہ یروشلم کی فتح کے لیے عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے یروشلم میں، تو یہاں کے نماز کا ٹائم آیا نا، تو انہوں نے وہاں کے جو آیا تو پادریوں نے کہا جی نماز پڑھنی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے یہ چرچ پڑھیں، لیکن انہوں نے چرچ سے ہٹ کے سیڑھیوں کے پاس جا کے پڑھی، اور پادریوں نے کہا جی یہ آپ اندر چرچ میں کیوں نہیں آپ نے پڑھی نماز؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھی اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو پڑھ لوں، ظاہر اللہ کے لیے یہ چرچ ہے، لیکن بعد میں کئی نسلوں بعد کوئی مسلمان یہ کہے کہ جناب ہمارے خلیفہ نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی اور پھر آپ کے چرچ پہ قبضہ کر لیں، تو اس لیے میں نہیں کر رہا۔ تو ذرا یہ دیکھیں۔ تو خیر جناب یہ معاملہ تھا، یہ میں نے پورا چرچ ایک آیا صوفیہ کا اور اس کا ایک بہت بہت شاندار شکل میں ایک پورا انفراسٹرکچر تھا، لیکن انہوں نے پھر یہ بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکچرز بھی لگی ہوئی تھی، اور یہ معاملہ اچھا یہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے یہ مصطفیٰ کمال نے اس کو پھر یہ کیا کہ ایک میوزیم کی شکل کر دی، یعنی مسجد سے ہٹا کے میوزیم کی شکل کی، تاکہ چاہے مسلمان آئے چاہے کرسچنز آئے آ کے دیکھیں ایک پرانی ایک بلڈنگ کو۔ وہاں سے ہم نکلے تو توپ کاپی محل کی طرف ہم آئے۔ اب یہ توپ کاپی محل کیا تھا؟ یہ اصل میں سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں کی محل تھا، جو سلطان محمد فاتح نے جب فتح کی تھی تو یہ اس سے پہلے یہ رومی بادشاہ کا محل یہاں پہ ہوتا تھا، لیکن اب وہ پوری طرح تباہ ہو گیا تھا، تو اس کو سلطان محمد فاتح نے محل کو کیا سیٹل، اور ایک پورا کر کے اب یہ پورے بادشاہ سلطنت عثمانیہ کے وہیں پہ رہتے تھے۔ تو محل کے دروازے میں ہم آئے اندر، ہم نے کہا دیکھتے ہیں ذرا، تو ایک بندوقیں تھامے سپاہی بت بن کے کھڑے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی ایک اسٹیچو ہے۔ اب ہم لوگوں نے بھی اس کو ذرا دیکھا، ہم نے کہا ذرا یہ دیکھو واقعی انسان ہے یا اسٹیچو ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تھوڑی دیر میں ایک سپاہی سے رہا نہ گیا اور اس سے اپنی آنکھ کی پلکیں چپکائی دی انہوں نے، تو پتہ چل گیا کہ واقعی انسان ہی ہے۔ تو خیر جناب ہم اندر آئے تو اندر دیکھا تو محل کے اندر بھی مسجد موجود تھی، اور محل کے دروازوں پر عربی اور فارسی میں بہت ساری شاعری تھی یہاں پہ۔ اچھا ان میں سلاطین کی خوشامد کے طور پر یا ان کے دشمنوں کی تباہی اور بربادی کی دعاؤں کی اس طرح کی شاعری تھی۔ تو ایک شعر میں تو بادشاہ کے دشمنوں کو گالیاں تک کی شاعری بھی نظر آئی۔ تو یہ اب امیجن کریں، اب اس کی فارسی اب خود سمجھ لیں۔ حضرت سلطان محمود ابن خان عبد الحمید اشقیہ مردود با بندن حرامی نابدید۔ اب اس کی فارسی کا خود ہی ترجمہ کر رہے ہیں اس کا۔ تو اس طرح کی شاعری بھی یہ تھی، تو یعنی اس طرح کی ان کے جو بادشاہوں کے ایک ان کے جو بھی آتے ایک خوشامد کے طور پر اس قسم کی شاعری کر کے اور باقی دیوار پہ جنا کے وہ لکھ بھی آتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی یہ تھی۔ تو اب آپ اس پہ خود انجوائے کریں اس کو۔ تو خیر اب یہ دیکھا بادشاہوں کے گرد میں ایک مفاد پرست حلقے کی ایک چمچا گیری کا جو کلچر ہے، تو یہ پہلے زمانے میں بھی تھا، آج کل بھی ہے۔ خیر اندر ہم آئے تو دیکھے ایک معاملہ فری محسوس ہوا۔ اب آگے جانے کے لیے ٹکٹ کی ایک ضرورت تھی، تو خیر اب وہاں پہ ٹکٹ ہم نے لے لی۔ آگے دروازے میں گئے تو ایک اور لان بھی تھی، اور اس لان کے اندر کمرے تھے۔ تو یہاں پہ کمروں کے اندر بہت سارے نوادرات پڑے ہوئے تھے، جس میں بادشاہوں کے بیڈ، ان کے برتن، انگوٹھیاں، جوتے، تلواریں، کپڑے، تصاویر، اور
اس طرح کی قالین اور چیزیں بہت ساری موجود تھی. تو یہ بادشاہوں کے کمرے تھے. تو خیر اب دیکھیں میری اہلیہ کو بادشاہوں کے کچھ بہت سارے گھاگرے اور فراق بڑے پسند ہے. تو وہ سمجھی کہ شاید کسی ملکہ کے ہوں گے. میں نے بتایا نہیں یہ بادشاہ صاحب کے تھے کہ یہ جو فراق ہیں یہ ان کے تھے. تو جناب یہ بھی سلسلہ ایسا ہی تھا بادشاہت میں. تو اب محسوس یہ ہوا کہ کسی بچے نے ایک بھدی سی کوئی پینٹنگز کی ہے. تو یہ بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو ایک تصویر میں کسی سلطان کا ایک پورٹریٹ بھی بنایا گیا تھا جس میں اتنا مسکین بادشاہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو ایسا بھی تھا. تو اونچی ٹوپی میں ایک بادشاہ سلامت کی بجائے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ایک شیف کی شکل آ رہی تھی. اب ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں کسی نے جو پکچرز ہاتھوں سے بنائی ہوں گی تو وہ آج کل کے زمانے میں شکل یہ بن گئی. ورنہ اگر اس وقت بادشاہ کو پتا ہوتا کہ یار یہ بعد میں یہ شکل بنے گی تو وہ اگلے کی پکڑ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتے اسی مصور کا. تو یہ دیکھیں ہم ذرا پکچر. اچھا بادشاہوں کے لیے کوئی ہیرے جواہرات تو ایسے عجیب و غریب تھے اور خنجر بھی ساتھ تھے اور ایک تلوار پر 1000 کے قریب ہیرے بھی لگے ہوئے تھے. اس کے لیے تارڑ صاحب نے اپنے سفر نامے میں اسی کو انہوں نے دیکھا تو ان کے دوست علی ساتھ تھے. تو وہ کہنے لگے اس تلوار سے سلطان صاحب تو کوئی بادام ہی توڑتے ہوں گے کیونکہ بندہ تو نہیں مر سکتا اس میں. تو واقعی آپ ذرا خود سوچ لیں اس تلوار سے آدمی تو نہیں مر سکتا, اس سے بس وہ بادام اخروٹ ہی توڑتے ہوں گے. یہ ایک تب یہ محل کے بالکنی میں دیکھا تو گولڈن ہارن کا ایک نظارہ نظر آیا کہ یہ این رومن سمندر کی طرف سے یہ شاخ ہو کے پانی ایسے آتا ہے. تو بادشاہ ایسے انجوائے کرتے ہوں گے. خیر مغربی سیاحوں میں ایک کشمکش تھی, ایک کشش تھی اس ایک چیز کو دیکھنے کی. اچھا ہم لوگوں نے تو بس اوورال دیکھ لیا, اب ہمیں اس میں کوئی زیادہ مزہ نہیں آیا. اس میں آگے بالکنی میں یہ گولڈن ہارن دیکھی تو یہ خوبصورتی نظر آئی کہ بادشاہ اس طرح سے باذوق ہوتے ہوں گے تو اس طرح سے رہتے ہوں گے. اور بالکنی کے نیچے ایک ریسٹورنٹ بھی بنایا تھا. یہ بادشاہوں کے اسی محل کے اندر ریسٹورنٹ بھی بن گیا تھا. تو میں نے خیر دیکھا تو اس کی جو قیمت تھی تو وہ 5 گنا زیادہ تھی. میں نے کہا یہ اچھا انہوں نے کام کیا, ایک بزنس کو اس طرح سے 5 گنا زیادہ بنا کے پرائز, اور یورپینز جو اسی طرح سے وہاں سے کھا رہے تھے. تو خیر میں نے وہ دیکھے اور خزانے کی اور بلڈنگز بھی تو خالی ہال تھے اور ایک طرح سے ٹیکس اکٹھا کر کے بادشاہوں نے اس طرح سے عیاشیوں کے لیے یہ چیزیں کی ہوں گی. اور پھر اندر پھر آ کے جمہوری حکمرانوں سے بہرحال پھر بھی بہتر تھے کہ چلو عیاشیاں بھی کرتے تھے لیکن کچھ آمدنی ٹیکس کی آمدنی میں سے کچھ عوام کو بھی کوئی خرچ کرتے تھے. مثلا کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا دیے, ہاسپٹل بنا دیے فری میں, اور یہ ہوٹلز بھی فری میں بنا دیے, اور یہ سب چیزیں تو چلتی تھیں. چلو یہ اچھا کام بھی کیا بادشاہوں نے. اب ہم آگے چلتے چلتے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کا ایک بہت بڑا تھا سلسلہ, اور یہاں پہ تلاوت کی ایک باقاعدہ آواز جو ہے وہ بھی سن رہا تھا میں. تو خیر اب یہاں پہ انٹر ہوئے تو اس میں لوگ بہت عقیدت کے ساتھ کیا کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یہاں پہ تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے تھے اور آپ کے پھر بال بھی تھے تو وہ یہاں پہ نظر آئے. آپ کی قدم مبارک کے نشان بھی تھے, نالین مبارک بھی تھے, اور منہ مبارک وہ تھے کہ جو آپ کے بال تھے تو وہ کسی صحابی کو مل گئے ہوں گے تو انہوں نے سنبھال لیے, اور وہ ہوتے ہوتے بادشاہوں کے پاس جب آئے تو انہوں نے ہینڈ پہ آ کے یہاں تک سنبھالے. اور
بہت سارے صحابہ کرام کی تلواریں اور آپ کا نامہ مبارک اور پھر ایک دندان مبارک بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت یہ تھے کہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو یہ وہ ہے، اور لباس مبارک بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے منسوب برتن تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک منسوب امامہ بھی ایک جگہ پہ دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منسوب عصا بھی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار بھی اس میں نظر آئی، اور خانہ کعبہ کی ایک کنجی بھی تھی کہ جو ظاہر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت مکہ مکرمہ تک رہی، تو انہوں نے یہاں سے کوئی چابی بھی لگا کے یہاں پہ فٹ کر لی ہوگی۔ حجر اسود کا کیس وہ بھی نظر آیا، اور خانہ کعبہ کا پرانا دروازہ اور خانہ کعبہ میں استعمال ہونے والی ایک پرانا شہتیر وہ بھی نظر آیا، اور یہاں پہ ایک کوئی پکچرز کی اجازت نہیں تھی، تو وہ اس لیے یہاں پہ اسپیشل کرتے تھے۔ تو یہ بہرحال میں نے پھر انٹرنیٹ سے یہ پکچرز حاصل کی، تو یہ اب آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ تھے۔ اچھا، اب میں نے وہاں ترکی والے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایسی عقیدت کے ساتھ یہاں پہ رو بھی رہے تھے بیٹھے۔ تو جناب یہ بھی خیر دیکھا تبرکات کا۔ اب یہ اس میں کوئی کنفرم کچھ پورا ایویڈنس اس طرح سے نہیں مل سکتا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے یا کسی اور کا ہو، تو یہ اب ظاہر ہے اس میں کوئی پورا کوئی ایویڈنس، ہسٹوریکل ایویڈنس یا کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے یہ تو پتہ نہیں چل سکتا۔ تو خیر جناب یہ تبرکات دیکھے میں نے۔ پھر آگے میوزیم کے ساتھ ایک نوادرات کا ایک ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹری بھی تھی کہ جناب اس طرح سے لیبارٹری میں ہم نے یہ چیک کیا ہے اس ٹائم کا، چلو ٹائم کا ہی ہوا، اتنا ہی پتہ چلتا اور کیا۔ سلاطین کا حرم بھی دیکھا۔ اب یہ ایک بڑا افسوسناک قسم کا معاملہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ جب بہت عیاشی پہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ان کو لے کے اپنے حرم میں لے آتے اور ان کو اپنی لونڈی بنا دیتے، کنیز بنا دیتے، اور کہنے کو تو وہ لونڈی ہوتی لیکن سٹیٹس ملکہ کی طرح ہی ہو جاتا تھا، اور بادشاہ انہی کے ساتھ انجوائمنٹ کرتے، اور بادشاہ پھر اس کے بعد اور ان کے پھر دیکھا دیکھی شہزادے، وزیر، فوجی، جنرل، پھر ان کے بیوروکریٹس وہ بھی آ کے اسی طرح کے حرم بنانے لگے، تبھی لے جا کے مسلمانوں کی جو زوال ہے اسی طرح ہوا۔ یعنی ورنہ پہلے جب طاقت کے ساتھ کرتے تھے جہاد تو جنگ میں فتح بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد تو جب بھی جنگیں ہوئیں تو ہمیشہ شکست ہی ہوئی ان کی۔ تو یہ جناب اس قسم کی شکلیں تھیں۔ تو خیر اب میں نے ان کا یہ حرم دیکھا تو اب تو یہی نظر آیا کہ بہت سارے اچھے قسم کے انہوں نے باغ بنائے ہوئے تھے اور بڑے اچھے خوبصورت سے کمرے تھے، اور کیا تھا یہاں پہ ہمیں تو یہی نظر آنا۔ تو بس اس طرح سے عیاشیوں کے یہ بادشاہوں نے اور پھر ان کے ساتھیوں نے یہ حرکتیں کی۔ تو جیسا کہ میں نے وہ عرض کیا کہ ابن بطوطہ نے وہ بتایا کہ جناب ایک حمام میں جا کے لڑکیوں کے ساتھ لے جا کے ایک غسل بھی بالکل برہنہ حال میں اور وہ کرتے ہیں، پھر بعد میں موڈ آئے تو پھر وہ ازدواج تعلق جو ہے وہ بھی کر لیتے۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی اور یہ سب سلسلہ رہا۔ تو جناب یہ ہیں حرکتیں ہماری ہسٹری کے زوال کے۔ تو خیر جناب یہ شکل تو آئی۔ اچھا ایک امپورٹنٹ اسی ہسٹری کے اندر یہ معاملہ تھا کہ یہ بادشاہ کیا کرتے تھے کہ ایک لڑکے کو لے کے ایک اپنا غلام بنا کے اور پھر اس کو باقاعدہ مخنث بنا دیتے تھے، ایک آپریشن کر کے، یعنی آدمی جو ہے وہ اب وہ مرد نہ رہا اور نہ خاتون،
اچھا ان کو کیوں رکھتے تھے کہ وہ ایک پولیس بن جاتے تھے کہ وہی ان کے پورے حرم کو اور ان کے پورے محل کی وہ پولیس بن جاتے تھے اور سیکیورٹی وہی کرتے تھے. اور اینڈ پہ تو پھر یہ بھی ہوا کہ ایک جیسے شہزادے کو آیا دل کہ یار میں بادشاہ بنوں، تو چلو جی کیا کیا کہ ایک مخنث کو کیا کہ اتنی رقم دی اور اس کو کہا کہ تم یہ بادشاہ کو ایسے قتل کر دو، تو یہ ہوا. تو ایسے واقعات بھی ہیں ہسٹری میں. تو جناب یہ ہوا سلسلہ. خیر اب ہم بادشاہ کے اس محل کو تو کاپی کو دیکھا، اس کے بعد آئے تو 12 لیرہ کا یہ پورا پارکنگ بوائے نے اس کا بتایا. اس کے بعد پھر ہم نکلے. خیر ہمیں بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ہم نکلے تو اب ہم استنبول کے ایک ساحل یولو نظر آئی. تو میں نے کہا کہ چلو اب تھوڑا جو ٹائم ہے تو سمندر کے ساتھ ذرا انجوائے کر لیتے ہیں. نیلا سمندر ایک جھیل نما دریا کی شکل میں تھا. تو ایک تاریخ برج بھی نظر آیا جسے پل غلطہ اس کو کہتے ہیں. یہ پرانا برج تھا کہ جو سلطنت عثمانیہ میں بنا ہوا تھا. تو اس کے لیے یہ پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے مختلف ٹائم میں دیکھتے رہے. تو غلطہ ٹاور جو ہے یہ 1348 میں رومیو نے اس کی کنسٹرکشن کی تھی اور یہ ابھی تک موجود ہے. اچھا یوٹرن لے کے ہم آ کے گولڈن ہارن کے پاس یورپی کنارے کی طرف آئے تو یہاں پہ آ کے ایک پورا سمندر کنارے پر ایک بہت پہاڑ اور بہت اچھا لگ رہا تھا. تو ہم رکے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے. ہم یہاں بیٹھے، کچھ لنچ کے طور پہ میں نے پھل بھی لیے. ماریا کے لیے کچھ جھولے پسند آئے تو اور ہوا بھی بڑی اچھی اور ٹھنڈی آ رہی تھی تو بڑا اچھا آیا. وہاں سے آ کے پھر ہم نکلے. تب ہم نے کہا ایک آخری چیز دیکھنی ہے استنبول میں، وہ تھی ایوب ڈسٹرکٹ. یعنی ایوب کون صاحب تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور ان کی قبر یہاں پہ. یعنی ایکچولی کیا تھا معاملہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملٹری کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے قسطنطنیہ، یعنی استنبول کو فتح کرنے کے لیے. اور اس میں اس ملٹری کے جو جنرل تھے وہ یزید صاحب تھے کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. اور اسی ملٹری میں حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے اکابرین یہ صحابہ تھے جو بچپن میں بچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن وہ بھی اس لشکر میں آئے. وہ کبھی میں بھی یہ جہاد کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی طاقت اللہ نے دی مجھے. تو خیر وہ پہنچ گئے قسطنطنیہ، استنبول پہ آ گئے. اب یہاں پہ آگے محاصرہ ہوا. تو اس دوران میں ہوا یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. تو اب طبیعت خراب ہوئی تو یزید نے آ کے بڑی ان کی عیادت کرنے آئے، پوچھی ان کی حالت. تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی آخری خواہش ہے تو وہ فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ بس میری یہ خواہش ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے سوار کر کے دشمن کے علاقے میں جہاں تک ممکن ہو لے جانا، پھر وہاں دفن کرنا. تو یہ ان کی آخری خواہش تھی. اور پھر ان کی وفات بھی ہو گئی. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی شہید ہونے کی ان کو نیکی مل گئی، اس لیے کہ جو بھی جہاد میں آ گئے یا بیچ میں بھی فوت ہو گئے تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں. وہ اب یزید صاحب نے پھر اسی طرح حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سب نے مل کے ان کا جنازہ کیا اور پھر ان کے ذریعے دشمن کے علاقے میں جہاں جہاں ممکن ہوا تو وہاں لے جا کے دفن کر دیا انہوں نے. اب آ کے یہ استنبول کے شہر کے اندر آ گیا. پر نظارے کہ پہلے باہر ہی تھا. پہلے تو قلعہ ہوگا نا، قلعے کے پاس کہیں نہ کہیں کسی جگہ قلعے کی دیوار کے پاس ان کو دفن کیا ہوگا. اب وہ پھیل گیا شہر تو وہ شہر اس کے اندر آ گیا.
اچھا اب ہوا یہ کہ جو یہ فتح تو نہیں ہوئی مسلمانوں کو، وہ واپس چلے گئے کیونکہ سردی میں وہ نہیں رہ سکے زیادہ عرصہ. تو پھر اب یہ ہوا کہ جو رومی ملٹری کے لوگ تھے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے عقیدت کرنے لگے، اور پھر آ کے انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے سینٹ تھے. تو پھر انہوں نے آ کے باقاعدہ یہاں پہ اسی قبر پہ ایک مناظرہ، ایک باقاعدہ ایک طرح کا ایک بڑی عقیدت کرنے لگے، اور آ کے یہیں پہ آ کے دعائیں کرنے لگے. تو خیر یہ پکچر ہے، یہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نام پہ مسجد ہے استنبول میں. تو خیر جناب، اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے فتح کیا قسطنطنیہ کو، تو اس کے بعد پھر اس کی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کر لی، اور کافی عرصے بعد میں کسی لوگوں نے یہاں پہ کوئی مقبرہ بھی بنا دیا بعد میں، ورنہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت فرمائی کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو نماز کی جگہ بنا دی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی لوگ نماز کی جگہ نہ بنا دے تو آپ کی قبر مبارک کو کئی کھلی قبرستان میں ہوتی، لیکن اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں سیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ دفن کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے، ان پر لکھنے، ان پر بلڈنگ بنانے اور ان پر پاؤں رکھ کر چلنے سے منع فرمایا. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں انحرافات ہوئے تو پھر صحابہ کرام پہ بھی انہوں نے ایک قبر کے ساتھ ہی مسجد بنا دی. خیر جناب، ہم نے یہ پورا دیکھ کے پھر ہم واپس اپنے ہوٹل پہ آئے، اور یہاں پہ فاسٹ فوڈ کے بہت سے ریسٹورنٹ تھے، میں نے کچھ برگر لے لیے وہاں سے، اور پھر راستہ ڈھونڈ کے خیر ہم آئے اپنے ہوٹل پہ. رات ہم سوئے، صبح اٹھے تو پارکنگ میں گئے تو اب دیکھا گاڑیاں دھو رہے تھے. تو اب گاڑی میں نے واپس کرنی تھی، ظاہر رینٹ کار تھی تو اس کو صاف بھی کر لیا. تو اب ایک بالکل فلائٹ 2:45 بجے کی تھی، تو ہمیں 12 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا تھا. تو تھوڑی دیر میں ہم لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور وہاں پہ لے جا کے دیکھے تو اب میں نے دیکھا کہ بہت ساری تعداد میں ترکی مرد اور خواتین وہ عمرے کے لیے سعودی عرب جا رہے تھے. تو خیر ہم بیٹھے اور جہاز چلا. تو جب مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پہ جا کے پہلے لینڈنگ ہوئی اور بڑی خوشی کے ساتھ ترک مرد اور خواتین بڑی تعداد میں مدینہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے. اب خیر ہمارا یہاں سے حرم مدنی سے میں فرسٹ ٹائم مدینہ کے ایئرپورٹ دیکھا تھا. تو ایک باقاعدہ اس کے بعد کافی عرصے میں یہاں پہ ایک اکنامک سٹی، بلکہ نالج اکنامک سٹی، وہ کنسٹرکشن اس کے بعد 2011-12 میں شروع ہوئی، وہ ابھی تک یہ جاری ہے سلسلہ، تو وہ چل رہا ہے سلسلہ. تو خیر میں نے اب یہاں سے جہاز کافی حد تک خالی ہو گیا تھا، لیکن ابھی جدہ تک جانا تھا تو آدھے گھنٹے کی یہ تھی. تو اب جیسے دیکھا تو میں نے ایک سین بہت پیارا دیکھا کھڑکی میں سے، کہ میں نے کھڑکی میں سے مدینہ منورہ دیکھا اور اس میں مسجد نبوی کی اپنی بہاریں وہ سامنے نظر آ رہی تھی. تو بس یہ ایک اچھا سین یہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد شہر کے چاروں طرف رنگ روڈز پورے وہ بھی نظر آئے. خیر 20 منٹ میں ہی فلائٹ جدہ ایئرپورٹ پہ ہم جا پہنچے اور ہم پھر اپنے گھر پہنچ گئے.
اور یہ سفر نامہ بھی مکمل ہو گیا۔ تو جناب جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آئے ہوں تو بلا تکلف پوچھیں۔ اس میں نے جو چھوڑ دیا تو اسی بک کے اندر میں نے تصوف اور کچھ ہسٹری کی بہت سی چیزیں چھوڑ دی ہیں، اس کو بک میں پڑھ لیں اور جو سوال ہے آپ ای میل کر لیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔